السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، علامہ محمد اقبال بر صغیر اور پاک و ہند کے بیشتر اہل علم اور اہل دل کے ہاں معروف ہیں۔ پاکستان میں ان کا تذکرہ ہم بعض اوقات سیاسی مقاصد کے لیے یا ملی تعارف کے طور پر سال میں ایک آدھ بار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا میں پاکستان کا اگر کوئی تعارف پیش کیا جاتا ہے اہل علم کے درمیان میں، تو میرا اپنا تجربہ بھی ہے، کئی لوگوں نے اس بات کی شہادت اور گواہی دی ہے کہ جہاں کہیں تذکرہ ہو پاکستان کا تو اس میں جن شخصیات کو اکثر پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں یا تھوڑا بہت وہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان میں سے ایک نمایاں نام علامہ محمد اقبال ہے۔ چاہے وہ ادب کی دنیا ہو، فکر کی دنیا ہو، اسلامی افکار مختلف اس کے پیرائے ہوں، تو علامہ محمد اقبال ایک واقعی منفرد قسم کی شخصیت اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے۔ اسی وجہ سے انہیں حکیم الامت، دانائے راز اور اس کے علاوہ بہت سارے نام دیے گئے اور ہم بھی دیتے ہیں۔ آج کی اس مختصر نشست میں بس یوں سمجھ لیں کہ ایک تمہیدی گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اقبال کے کلام کا احاطہ کرنے کی کوشش ایک آدھ نشست میں پوری ہو سکے۔ بنیادی تعارف تو آپ لوگوں کے علم میں ہے، لیکن پھر بھی ہلکا سا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اقبال کی شاعری میں 10 دواوین وہ اہل علم کے درمیان میں معروف ہیں، جن میں سے 6 فارسی کے ہیں اور 4 اردو میں ہیں۔ اقبال ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جس دور کا ایک حصہ ہم بھی اس وقت بسر کر رہے ہیں، لیکن جس میں وہ تھے وہ زیادہ شدید، زیادہ اذیت ناک۔ اذیتیں اب بھی کم نہیں ہیں، لیکن اس دور میں اذیت ناکی کی شکلیں بالکل مختلف تھیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا اور عہد قریب میں آیا کہ جب پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک اسلامی ریاست موجود اس طرح سے نہیں تھی جس کا علم سیاسی ہو۔ فیصلے تو ہم اب بھی خود نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت نام لینا بھی بہت مشکل تھا۔ برطانیہ کا کہیں سورج چمک رہا تھا، کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں نے قبضے کر رکھے تھے، کہیں پرتگالیوں کی فوجیں، لشکر جو ہے وہ دندنا رہی تھیں مختلف علاقوں میں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یا عالم خواب میں تھی اور یا کچھ زیر لب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کر رہی تھی کہ کچھ ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں نے انگڑائی لینے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے بیداری کی آوازیں بلند کرنا شروع کی، لیکن وہ بہت ہی ہلکی اور دھیمے سروں پر اٹھائی جانے والی آوازیں تھیں۔ ان دھیمے سروں میں ایک توانا آواز اگر کسی کو سنائی دیتی ہے
تو علامہ محمد اقبال کی توانا آواز ہے۔ اگرچہ اور لوگوں نے بھی اس کے پیچھے کام کیا ہوا تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے انداز میں کچھ کام کرتے رہے، بہت سارے ناکام ہو گئے، بہت سے لوگوں نے ناکامی کے بعد مایوسی کی فضا دیکھی، ایک بہت بڑی تعداد نے طرح طرح کی قربانیاں اس کی راہ میں پیش کی۔ سید احمد شہید ہوں، سید احمد اسماعیل شہید ہوں، یا آپ مختلف دنیا کے علاقوں میں محمد عبدو مصر میں دیکھیں، جمال الدین افغانی اس علاقے میں دیکھیں، احمد سعید نورسی جو ہے وہ ترکی میں دیکھیں، بہت سارے لوگ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، لیکن کم از کم بر صغیر میں علامہ محمد اقبال نے ایک بڑی مضبوط قسم کی آواز لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس کے لیے شعر کا ذریعہ انہوں نے جو استعمال کیا، اس کے بہت اسباب تھے، لیکن ایک بڑا سبب یہ تھا کہ شعر کی دنیا میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت میسر آتی ہے، اور دوسرا پیغام رسانی میں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے، چاہے وہ نوجوانوں کی بات کرنی ہو یا دیگر لوگوں کو، تو وہ چاہے نغمہ ہو یا آواز ہو یا غزل ہو یا نظم ہو، تو چیزوں کو یاد کرنا، کیونکہ شعر ایک ایسا صنف ہے جس میں ایجاز اور اختصار کے ساتھ انسان بہت کچھ کہہ سکتا ہے۔ تو اقبال نے اس وجہ سے شعر کو انتخاب کیا پیغام رسانی کے لیے۔ اور اقبال کی شاعری کے بارے میں بہت سارے ادیبوں نے، علماء نے یہ باقاعدہ لکھا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے، اظہار کیا ہے کہ اقبال کی شاعری عام شعراء کی طرح الفاظ کا جوڑ توڑ اور اس کی ترکیبوں کو اکٹھا کر کے کوئی ردم کی صورت میں شعر لکھنا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی قوت انہیں میسر تھی، اور خود اقبال بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے، جو آج کی اس تمہیدی گفتگو کا بنیادی حصہ لازماً تمام لوگوں کے ذہن میں ہوگا، اقبال نے خود اس کا اظہار کیا کہ میرے شعروں میں یا میرے کلام میں قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور چیز فکر کے اعتبار سے نظر آئے تو میں اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے روز مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی سعادت سے محروم کر دینا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے اتنی بڑی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکے، اور نہ وہ یہ کہہ سکتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اقبال کا جو سورس آف انسپریشن ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کے وہ اوراق ہیں جس کی بنا پر اقبال نے یہ سب کچھ کہا۔ اس اعتبار سے ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر کلام اقبال کے بارے میں کوئی تفسیر یا کوئی وضاحت کی جا رہی ہے تو حقیقت میں وہ قرآن ہی کی کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا کوئی نہ کوئی حصہ یا جز بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے ان دواوین میں اس بات کا اظہار کیا۔ ان دواوین میں جیسے میں نے کہا کہ 10 دواوین تھے، ان میں سے ایک دیوان جسے جاوید نامہ کہا جاتا ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اقبال کی شاعری اور ان کی تعلیمات اور ان کے افکار کا خلاصہ ہے، اور یہ اول شروع سے لے کر
یعنی جاوید نامہ ابتدا سے لے کر اختتام تک ایک مسلسل نظم ہے جس کے درمیان میں مختلف قسم کے چیپٹرز آتے ہیں. ان چیپٹرز کے مختلف عنوانات ہمیں پڑھنے کو سننے کو ملیں گے، اور اس میں اقبال کی جو فکر ہے وہ مختلف زاویوں سے بیان کی جا رہی ہے. اور یہ والا جو اقبال مفکر اور فلسفی اور اصلاح کرنے والے جو شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے یہ جاوید نامہ اس وجہ سے لکھا کیونکہ اس کا عنوان بہت اچھوتا اور انوکھا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے بچپن میں جو جاوید نامہ کا ابتدائی تعارف مجھے میسر آیا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جاوید اقبال کا ایک بیٹا ہے، اور اقبال نے اپنے بیٹے کے نام پر کوئی خط لکھا ہوگا جس میں ہر باپ جس طرح نصیحتیں کرتا ہے تو اقبال نے بھی کچھ نصیحتیں کی ہیں. تو جب اس کو قریب سے پڑھنے کا اتفاق ملا تو پتہ چلا کہ یہ محض ایک خط نہیں تھا، در حقیقت یہ ایک پیغام، ایک رسالہ ایسا تھا جو امت کے تمام جوانوں کے لیے اور تمام نوجوانوں کے لیے اقبال نے لکھا، اور جس کی فکر ہر بوڑھے کے لیے بھی اور جوان کے لیے بھی، مرد اور عورت کے لیے بھی، جماعتوں کے لیے بھی، افراد کے لیے بھی اقبال نے اس کو ایک وسیلہ اظہار بنایا. اور یہ جاوید نامہ جو ہے ہمیشہ رہنے والا جو پیغام ہے اقبال کا، اس کا تصور لینے سے پہلے میں اس کی تعریف ابھی کرواتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ اصل میں ایک ایسا سفر نامہ ہے جو ایک خیالی اور تخیلاتی بنیاد پر لکھا گیا، اور اس میں یہ 3 چیزیں ان کی فکر کا محور تھے، اور یہ 3 چیزیں ہماری بھی فکر کا محور ہونے چاہیے. بلکہ ہر ایک انسان جو علم اور آگہی سے تعلق رکھتا ہے اس کا سفر انہی تینوں نکات پر جو ہے وہ چلنا چاہیے. اسے اپنی ذات کا تعارف چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا کہ میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں، مقصد وجود کیا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کیا ایسے راستے ہوں گے کہ جس سے مجھے گزرنا ہے، انجام کار کیا ہوگا. اور پھر کائنات کہ جس میں وہ پیدا ہوا ہے، اس میں جس نے پیدا اس کائنات کو کیا ہے اس کے اندر کیا کیا حکمتیں اس نے چھپا رکھی ہیں، کون کون سے راز ہیں کہ جس کو کائنات کی مختلف مخلوقات کے دلوں میں یا ان کے جسموں میں اللہ نے چھپا رکھا ہے. اور پھر ان سب کا خالق جو ہے، جو رب کائنات ہے، وہاں تک پہنچنے کی کون سی کوشش کی جا سکتی ہے. پوری دنیا میں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی تعداد صرف اپنی ذات کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہے، اور وہ بھی جزوی قسم کا سوچ رہی ہے. جزوی اس اعتبار سے کہ ایک بڑی تعداد نے یہ سوچ کے اطمینان حاصل کر لیا ہے کہ ہم دنیا میں عام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں. جس طرح وہ تخلیق کے بعد کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، ان کی عمر گزرتی ہے، بالکل اس کے بعد فنا ہو جاتی ہے، ہم بھی اسی طرح قصہ پارینہ بن جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. ایک بڑی تعداد علماء کی، اسکالرز کی، وہ مختلف کائنات کی چیزوں پر تحقیق کر رہے ہیں، اس کے راز منکشف ہو رہے ہیں ان پر، اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں. کوئی پہاڑوں کو کھود رہا ہے، کوئی درختوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی حیوانات، چرند پرند، کوئی نباتات کی دنیا میں، کوئی جمادات کی دنیا میں، کوئی حیوانات کی دنیا میں، کوئی گیسز کی دنیا میں، تو کوئی آفاق اور افلاق کے بارے میں جانتا ہے یا جاننے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ کائنات کی ظاہری مادی جو راز ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں، انتہائی محدود لوگ ہیں جو ان علم کے ان تینوں محوروں کو اکٹھا کر کے تینوں کی طرف سفر کر رہا ہو، اور ہر ایک کو دوسرے کے اندر جھانکتے ہوئے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو. جبکہ ہم جو جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اور علامہ نے جس کی طرف توجہ دلائی، اور پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر نہیں، عالم اسلام کے علماء نے بھی یہی بات
ایک جملے میں کہی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنی نفس اور اپنی جان اور اپنی ذات کی تعارف کا جو سفر کرتا ہے، وہ سفر بالآخر چلتے چلتے رب کائنات کے تعارف پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اقبال نے ان سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جاوید نامہ کا بھی مقصد یہی ہے، اور اس کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ یہ جو سفر ہے، یہ سفر نامہ جو ہے، اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے لی گئی، اور صرف یہ علامہ نے نہیں لی، دنیا کے بڑے بڑے جو ادیب ہیں انہوں نے بھی معراج سے ہی اپنے مختلف ادب پاروں کا، فن پاروں کا جو ہے وہ اس کا اظہار کیا، اس کی بنیاد رکھی۔ دانتے ایک بہت بڑا جو ادیب دنیا میں، مغرب کی دنیا میں گزرا ہے، ڈیوائن کامیڈی جب اس نے لکھی، جو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے، تقدس کے اعتبار سے تورات اور انجیل جیسا تقدس اس کتاب کو میسر آیا، اور گرجاؤں اور کلیساؤں میں جہاں تورات اور انجیل کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے قصیدے اور اس کی نظمیں بھی یہ ڈیوائن کامیڈی کے مختلف حصے باقاعدہ اس میں پڑھی جاتی ہیں۔ جب اس کے بارے میں خود مسیحیوں نے جو ہے وہ تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ تو اقبال نے بھی، اس کے علاوہ بھی کئی صوفیاء اور کئی لوگوں نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، دیگر زبانوں میں معراج سے متاثر ہو کر اپنے اپنے سفر نامے لکھے ہیں۔ ثناء غزنوی افغانستان کا ایک بہت بڑا اسکالر، شیکسپیئر سے بھی بڑا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو منتقل ہوتی ہیں شیکسپیئر کی طرف، اور اس پر تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں، تو معراج ہی سے اس نے بھی اخذ کیا۔ تو آئیے اس نشست کو مختصر کرتے ہوئے ایک ہلکی سی جھلک معراج پر ہم ڈالتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سفر معراج کی ایک جھلک، اس کے 3 4 5 مدارج ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے تیاری کا۔ آپ سب جانتے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات میں، جو سب سے مضبوط روایت ہے، حرم کعبہ میں موجود تھے، آرام فرما رہے تھے کہ 2 فرشتے آئے اور آ کے آپ کو بیدار کیا، پھر آپ کو تیار کیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کا جو جسم بشری ہے یا جسم خاکی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ روحانی سفر کے لیے آپ کے جسم بشری کو تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے اندر ایسی قوت اور ایسی توانائی پیدا ہو سکے کہ جو ان فضاؤں اور جو آسمانوں کی طرف نکلنے والا سفر ہے وہ اس کو برداشت کر سکے، کیونکہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کروڑ ہا کروڑ کلومیٹرز کا سفر وہ چشم زدن میں، یعنی آنکھ کے جھپکنے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پار کروانا تھا، اور اس کے لیے ایک عام انسان کا جسم وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی تیاری۔ پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا دوسرا مرحلہ جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پہ جب آپ کو سوار کروایا گیا تو مختلف منظر آپ نے دیکھے۔ ابتدا میں ایک نوجوان عورت سے جو ہے وہ اس کو دیکھا گیا، تو جبریل امین بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کا آغاز ہے، دنیا کی طرف جو ہے وہ دنیا جس طرح اپنی طرف جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے، یہ اس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور پھر ایک بڑھیا کا منظر دکھائی دیا تو پتہ چلا کہ بس دنیا ہے اتنی ہی، بس ایک لمحے میں جوان سے بوڑھے ہونے کا سفر انسان مکمل کر لیتا ہے۔ پھر اور کئی منظر، اور یہ سارے منظر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف ایک اور مرحلہ ہے، پھر رب کائنات کے حضور جو ہے وہ سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دیتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، عرض و نیاز ہوتی ہے، پھر اس میں کچھ عطا اور
دیا جانے والی کیفیت ہم سب جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میسر آتی ہیں، نماز کا تحفہ میسر آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ واپسی پر جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس دنیا میں واپسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی ہے۔ یہ منظر جو ہے معراج کا، اقبال نے بھی اسی کو محسوس کیا، اور پھر اسی نہج پر ایک عام امتی کے اعتبار سے یہ سفرنامہ اقبال نے بھی لکھا۔ لیکن اس سفرنامے میں اقبال نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ چاہتے تھے، اور ہمیں سمجھانے کے لیے کئی پیرائے اور کئی صورتیں اقبال نے اختیار کی۔ تو یہ فلاح انسانیت کا وہ پیغام تھا جو سفر معراج سے شروع ہوا، اور اقبال کے اس جاوید نامہ کا حصہ بنا، اور اس کو جاوید نامہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اقبال نے بھی اپنے معراج کا، اپنی جاوید نامہ کا آغاز اسی تیاری کے اعتبار سے کیا، اور اس تیاری کا نام اس نے مناجات رکھا۔ یہ تمہید تھی آپ کے سفر کی۔ مناجات آپ جانتے ہیں، مناجات اس سرگوشی کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص یا کوئی ایک طرف کی طاقت دوسری طرف کی طاقت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہے، لیکن گفتگو کا کسی اور کو پتہ نہ چلے، وہ خاموشی کے ساتھ دل کی بات دل تک پہنچ جائے، نظروں میں ہی اپنی بات منتقل کر دی جائے، جس طرح تہجد کی نماز میں اہل ایمان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو یہ برکت عطا کی ہے کہ وہ نماز ایسی ہے جسے کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، بس ایک اللہ والا ہے جو اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس انداز میں کہ بس وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے رکوع اور سجود عام نمازوں کے رکوع و سجود کے مقابلے میں برکت کے اعتبار سے کہیں زیادہ برکت والے بن جاتے ہیں۔ پھر اس کی دعائیں براہ راست عرش معلی تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ ساری جو خیر کی کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو مناجات کی صورت میں اقبال نے اپنے کلام کا، اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سمندر، جنگل، پہاڑ، سبزہ، آسمان، سورج، چاند، اے اللہ میرے نظر میں تو سب گونگے بہہ رہے ہیں، کوئی بول نہیں رہا، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور کسی کو جرأت اظہار نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے اپنی طرف سے کوئی شکوہ شکایت، کوئی طلب، کوئی دعا، ان کی طرف سے مجھے تو کوئی سنائی نہیں دیتا۔ سات رنگی اس دنیا میں ہر لمحہ انسان ہی ہے جو ستارہ و سارنگی کی طرح فریاد کرتا رہتا ہے۔ ان ساری مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بھی دے رکھی ہے، اور وہ اظہار بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں کرے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت عطا کر رکھی ہے۔ اور انسان اسی وجہ سے ستارہ و سارنگی، یہ مختلف آلات موسیقی ہیں، لیکن در حقیقت آواز کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ تو یہ انسان ہی ہے جو یہ فریاد کر رہا ہے، باقی تو ساری کی ساری مخلوقات اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ اپنا اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ پھر اس کا اظہار اقبال نے کچھ اس طرح سے کیا کہ اے اللہ یہ جو آیت تسخیر کائنات ہے، جو اپنے کلام کا تو نے اسے حصہ بنا رکھا ہے، یہ بتاؤ کس کی شان میں یہ آیت اتری ہے؟ نیلا آسمان کس کی عظمت پر حیران ہے؟ علم الاسماء، اس کا رازدان کون ہے؟ اس ساقی اور شراب الست سے کون سرمست ہوا ہے؟ یہ جو 4-5 سطروں میں 4-5 لفظ ہیں بنیادی طور پر، تسخیر کائنات اور نیلا آسمان کس کی عظمت پر حیران ہے، علم الاسماء اس کا رازدان کون ہے، اور ساقی الست اور شراب الست جو ہے وہ مجاز کی صورت میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ سب کس چیز کی علامتیں ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ محض چھوٹے چھوٹے لفظ نہیں ہیں، یہ ان میں سے ایک ایک لفظ
ایک مکمل داستان، ایک بہت بڑا پیغام ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شان جو بے شمار انداز کی ہے اس میں سے ہر ایک میں اس کا ایک خاص جو ہے وہ آپ کو اس کی جھلک دکھائی دے گی۔ آپ جانتے ہیں سب سے جو نیچے لکھا ہوا ہے شراب الست، یہ اس کائنات کا انسانی دنیا کے اعتبار سے پہلا سبق، پہلی کلاس، جس میں سب انسانوں کو اکٹھا کیا گیا، تمام وہ انسان جو آدم سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں جنہوں نے آنا ہے اور زندگی جن کی بسر ہونی ہے، وہ سب کے سب انسان، ان کی روحیں وہاں جمع تھیں، اور وہ پہلی کلاس تھی جو جن کا استاد براہ راست خدا بذات خود وہ موجود تھا وہاں پر، اور اس اللہ نے ان تمام انسانی ارواح سے پوچھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ یہ 3 لفظ الست بربکم، 2 لفظ سوال کی شکل میں، بلا انسانوں کی طرف سے جواب کی شکل میں، کلاس مکمل ہو گئی۔ اور اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے نبی بس یہی سبق دہرا رہے ہیں مختلف انداز میں، ان کے مختلف انداز ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور پھر جس کی دل کے اندر سے یہ گواہی نکل آئے کہ اللہ واقعی تو ہی میرا رب ہے، بس اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، وہ ایک مکمل مومن بن کے ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی راہ پہ چل پڑتا ہے، وہ صراط مستقیم کا مسافر بن جاتا ہے۔ اس لیے الست بربکم وہ پہلا سبق ہے جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانوں اور قوموں کو بتایا جاتا رہا۔ اس کے درمیان میں یہ باقی راز ہیں، علم الاسماء کلہا، آدم پیدا ہوئے، فرشتوں نے اپنے اس گمان کا اظہار کیا کہ اللہ کس کو پیدا کر رہا ہے، یہ تو دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کر دے گا، شر و فساد پیدا کر دے گا، خون بہائے گا۔ اور اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر ثبوت دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ نام سکھا دیے اور فرشتوں کو نہیں سکھائے، فرشتوں کو تاکہ یہ باور کروایا جائے کہ تم جو کچھ جانتے ہو ابھی بہت کم ہے، بہت کچھ ایسا بھی ہے جو میں جانتا ہوں اور ان کو سکھایا ہے، تمہیں نہیں سکھایا۔ یہ صرف اس کے ثبوت کے طور پر فرشتوں کو یہ باور کروایا گیا، اور فرشتوں کو جب یہ علم الاسماء کی اس کیفیت سے گزارا گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت علم الاسماء کی شکل میں اس دنیا میں جتنے بھی ممکنہ پھیلنے والے علوم تھے ان سب کی بنیاد آدم کے ڈی این اے میں رکھ دی گئی۔ آدم کی اس اندر کی جو قوت ہے، وہ شجرہ انسان، وہ شجرہ آدم جس کی نسلوں نے آگے آنے والے زمانوں میں وہ نکلنا تھا، ابھرنا تھا، ان سب کا حصہ بنا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ محض خیال نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ درخت، اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ درخت کی بنیاد ایک چھوٹا سا بیج، اور بعض اوقات وہ بیج اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھنا چاہے تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن اچانک دیکھتے دیکھتے ذرا سی کومپل ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور ہم انسانی نسل کو، تمام انسانی نسلوں کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ ہم اسے یاد کرتے ہیں شجرہ نسب کے نام سے، فلاں کا شجرہ نسب، فلاں کا شجرہ نسب، اور بالآخر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب ان تمام کا شجرہ نسب اسی شجرے کا حصہ ہیں جس شجرے پر آدم علیہ السلام ہمیں براجمان دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مغلوں کا شجرہ الگ ہے، راجپوتوں کا شجرہ الگ ہے، کالوں کا شجرہ الگ ہے، گوروں کا شجرہ الگ ہے، یہ سب اسی شجرہ آدم ہی کی مختلف شاخیں ہیں جن کو ہم نے جمع کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑوں کے نام رکھ دیے، ناموں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال شروع کر دیا، وگرنہ ہیں تو آدم کی اولاد، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو علم الاسماء در حقیقت شجر آدم میں
علوم کا وہ مرکز رکھ دیا گیا، جس مرکز نے آنے والے زمانوں میں، آنے والی نسلوں میں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے اور اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے رنگ دکھانا تھا، اور پھر ہر ایک کی پہچان الگ الگ ہونی تھی۔ کیا آج کے اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج سے 100 سال پہلے کوئی شخص تصور بھی کر سکتا تھا کہ اس طرح ایک لیپ ٹاپ ہوگا، کمپیوٹر کی ایک دنیا ہوگی، اور موبائل ہوں گے، اور آوازیں مشرق و مغرب میں ہر جگہ بیک وقت سنائی دیں گی، جس کو جب چاہو دیکھ سکتے ہو اسی لمحے میں؟ یہ سب ایک ایسی دنیا میں چھپا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پہلے سے موجود تھا، انسان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب اچانک کسی ایک انسان کو خبر ملی، اس انسان نے دنیا میں ہلچل مچا کے رکھ دی۔ آپ جانتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہے اس روحانی دنیا کا یا انویزیبل دنیا کا، یہ اس دنیا میں پہلے سے موجود تھا۔ انسان نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، لیکن لہریں ایجاد نہیں کی، روشنی کی تاریں ایجاد نہیں کی۔ وہ تارے جو روشنی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے حصار میں جس کو رکھا ہوا ہے۔ جدید سائنسدان یہ بتاتے ہیں، پاکستان کے ایک معروف سائنسدان جو ابھی حیات ہیں، آپ کے اسی علاقے میں رہتے ہیں، ڈاکٹر انعام الرحمن، شاید کبھی آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہو۔ وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے، ملاقات کا شرف مل جائے تو یہ سعادت ہوگی، ضرور ان کے بارے میں پوچھیے اور ان سے ملنے کا شرف حاصل کیجئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو پڑھی ہے سائنس، یہ ایٹمی توانائی میں اور ایٹمی بوم بنانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے، ساری زندگی اسی فیلڈ میں کام کرتے رہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ 1 مربع میٹر زمین کا 1 مربع میٹر بھی اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کی بچھائی ہوئی جو برقی توانائی ہے نا، اس سے خالی نہیں ہے۔ 1 مربع میٹر کے اندر کئی کھرب شعاعیں ہیں جو اتنی طاقتور ہیں کہ زمین کے اوپر سے نکلتی ہیں اور زمین کے آر پار اس کے دوسری طرف وہ نکل جاتی ہیں، اور پوری کائنات اس کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور یہ مسلسل حرکت کرتی رہتی ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے، آج سے صدیوں پہلے سے تیار کر رکھا تھا، بنا رکھا تھا۔ انسان کو بس پتہ چل گیا کہ یہ لہریں ہیں، اور انسان نے اپنی چیزیں بنا بنا کر ان لہروں کے حوالے کرنا شروع کر دیا، اور اب دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ تو یہ علم الاسماء، یہ ان تمام ان چیزوں کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ، آپ کا چہرہ ہی میرا ایمان اور میرا قرآن ہے، آپ اپنے دیدار سے مجھے کیوں محروم کرتے ہیں؟ یہ جملہ بذات خود جو ہے بہت بڑا جملہ ہے، احادیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اشاروں میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی مومن نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اپنا چہرہ قبلہ رو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیتا ہے۔ وہ روبرو، دونوں اللہ اور اس کا بندہ روبرو ہو جاتا ہے، اور یہی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ جس کا چہرہ یا جس کا خیال ادھر ادھر ہو گیا اور وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا، تو بظاہر وہ رکوع سجدہ کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ نماز کی لذتوں سے اور برکتوں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو جس کا چہرہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کا چہرہ بھی اسی کی طرف ہے۔ تو یہ، اور ویسے یہ جملہ اس اعتبار سے بہت بڑا ہے کہ ہماری جو کچھ بھی جدوجہد اور کوشش ہو رہی ہے، یا جو کام بھی ادنا اور اعلیٰ ہم کر رہے ہیں، سب کا محور اور مرکز اگر اللہ ہے تو وہ کام اچھا ہے، وہ کام اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر کسی اور کی رضا اس کے اندر شامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تو فوراً اس کام کو پرے کاہ کی طرح پھینک دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شمار احادیث اس بات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں وہ حدیث کہ جس میں ایک مجاہد، ایک عالم، ایک سخی
اللہ کے ہاں محروم کر دیا جائے گا صرف یہ کہہ کر کہ تم نے سخاوت میرے لیے نہیں کی، تم نے قربانی میرے لیے نہیں دی، تم نے علم میرے لیے نہیں پھیلایا۔ گویا کہ اللہ کا چہرہ ہی مرکز و محور رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہی اگر ہمارا مقصد رہے گا تو تب تو سارے کام قبول ہو جائیں گے، وگرنہ محض ایک مشقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں آسمان کے نیچے اپنے آپ کو اجنبی پا رہا ہوں، آسمانوں کی اس جانب سے سزا دیجئے کہ میں قریب، اور کچھ ایسا کیجئے کہ میں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاؤں۔ ایک ایک جملہ آپ کو قرآن کی جھلک اس میں نظر آئے گی، ذرا سا غور کریں گے۔ اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں یہ خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا وطوبی للغرباء۔ اجنبی پیدا ہوا، اجنبی تھا یہ اسلام، اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ تو اس زمانے کے اجنبی لوگوں کے لیے بشارت ہے اور برکت ہے۔ تو یہ بہت جو ہے وہ بشارت کی بات ہے جس کی طرف اقبال کہتے ہیں کہ اللہ میں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور ہم سب اور پوری دنیا کے انسان انہی دو چیزوں کے قیدی ہیں۔ زندگی میں یا ہم زمانے کے قیدی ہیں یا مکان کے قیدی ہیں۔ مکان چاہے وہ 5 مرلے کا یا 3 مرلے کا ہو، یا کوٹھیاں بنی ہوئی، یا کوئی ملک ہو، یا کوئی صوبہ ہو، علاقائی بنیادوں پر کوئی پاکستان کا قیدی ہے، کوئی ہندوستان کا قیدی ہے، کوئی ایران کا قیدی ہے، کوئی اپنے صوبے کا قیدی ہے۔ مکان کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے تو ہم سبھی ماہ و سال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 40 50 60 70 80 سال، تو ان سے آدمی نکل نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑ رکھا ہے۔ اقبال نے اسی موقع پر ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ یہاں کوئی شخص جینا چاہے تو کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں سکتا، اور قیامت کے بعد اگر کوئی شخص مرنا چاہے کہ اب مجھے موت آ جانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہتی کہ نہیں اب موت نہیں آ سکتی۔ تو کیسا آزاد بندہ ہے۔ تو یہ زمان و مکان سے اقبال کہتے ہیں کہ اللہ مجھے آزاد کر دے، تاکہ میں تیری طرف سفر جو کرنا چاہتا ہوں وہ سفر میرے لیے آسان ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا اعلان کہ ہم جیسے ہی یہ پروگرام ختم کریں گے تو اس کے بعد نماز مغرب یہیں ادا کی جائے گی، تو انشاءاللہ اور پھر آج کی یہ مجلس یہ ایک جز ہے اس کا۔ آئندہ مجالس میں ہم اس سفر کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آج کی ایک مجلس میں یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو ہم نے سفر شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو تمہید کی بات ہی چل رہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کا حوصلہ بھی چاہتا ہوں اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعا چاہتا ہوں کہ وہ صحت اور حالات کو بہتر رکھے تاکہ ہم یہ سفر کر سکیں۔ اور انسان کا شکوہ سن کر آسمان زمین کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، کیونکہ بڑی بات تھی نا، ایک انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ شکوہ کرنے لگے تو آسمان کو تو طیش آ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے سامنے، رب کائنات کے سامنے شکوہ بلند کر رہا ہے۔ لیکن اچانک اللہ کی طرف سے ایک پیغام ملا آسمان کو اور کہا کہ چپ کرو، یہ بڑی شے ہے، یہ انسان جو ہے نا یہ عام مخلوق نہیں ہے، اس کی عظمت اور اس کے کمالات کا ذکر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ کی بات کون ٹال سکتا ہے۔ آسمان فوراً چپکے سے بیٹھ گیا جسے کہتے ہیں نا، تو فوراً آدم خاکی کی تعریف سن کر فرشتے بھی اس کے لیے گنگانے لگے اور باقی کائنات کی چیزیں بھی گنگانے لگیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی طاقت کسی کی تعریف کر دے تو سارے لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، بڑی طاقت کسی کی مذمت کر دے تو سب لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے خود انسان کی عظمت کو بیان کیا تو آسمان اور زمین کی کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانے۔ وہ بھی جو ہے وہ رطب اللسان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ مشت خاک آدم یعنی مٹی کا بنا ہوا ایک مٹھی بھر
مخلوق جو ہے اس کی چمک ایک دن نوریوں سے بڑھ جائے گی، یعنی فرشتوں سے بڑھ جائے گی، اور اس کی تقدیر کے ستارے اس کے ذریعے سے ایک دن زمین آسمان بن جائے گی، یعنی اس کی زمین کو آسمان جیسی عظمت میسر آ جائے گی۔ یہ عجیب و غریب انسان ہے تو خاکی لیکن نوریوں سے بڑھنے والا ہے، اور یہ واقعی ہم نے دیکھا، اور سیرت کی کتابوں میں سب نے اس کا ذکر کیا کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جو نوری فرشتوں کے سردار تھے وہ بھی کہنے لگے کہ بس بھائی میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ جائیے اور آپ ہی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور کہنا چاہتے ہیں۔ زمان و مکان کا فرشتہ اقبال کی فریاد سن کے اچانک ظاہر ہوتا ہے اور اقبال پر ایک نگاہ ڈالتا ہے۔ جیسے ہی اس فرشتے کی نگاہ اقبال کے جسم پر پڑی وہ زمان و مکان سے آزاد ہو گیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پرواز کرنے کے لیے تیاری مکمل ہو گئی، بالکل اس طرح جیسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو معراج کے لیے تیار کیا تھا۔ یہاں اس فرشتہ زمان و مکان نے ایک نظر ڈالی تو فیضان نظر کی وجہ سے اقبال کو اللہ تعالیٰ نے سفر کرنے کی اجازت یا اس کے قابل بنا دیا۔ اچانک جلال الدین رومی کی روح ظاہر ہوتی ہے اور ان کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن تھا، ان کا بڑھاپا جوانی کی آب و تاب رکھتا تھا۔ جیسے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے لیے تیار ہوئے تھے، بالکل اسی طرح اقبال نے اپنے ساتھ اپنے مرشد رومی کو یا ان کی روح کو اپنے ساتھ پایا۔ وہ یہ علامت بھی ایک ہے کہ انسان اگر پاکیزہ نفس کا ہو، پاکیزہ دل کا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی روشنی اور ایک ایسا نور عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے کی جھریاں اسے بدنما نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن میں، ان کے جمال میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جلال الدین رومی ایسے ہی تھے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ معراج کے اسباق میں سے ایک بنیادی سبق ہے جس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ معراج ہے کیا؟ معراج کا ذکر تو کرتے رہتے ہیں، معراج یہ ہے کیا؟ یہ حقیقت میں 3 کیفیات سے گزرنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو اپنے نور سے دیکھنا، اقبال نے اس کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے اندر جھانک کے دیکھو گے، قرآن میں بھی یہ کہا گیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنے اندر کے بارے میں کیا تم دیکھتے نہیں؟ جھانک کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ آپ کو نظر آ جائے گا، جس کی بنا پر تم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنے نور سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا مقصود ہوتا ہے وہ اس کو دیکھنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن جو ہے اس کی حکمت اور دانائی سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک مرحلہ ہے اپنے آپ کو اپنی عطا کردہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور ہے، روشنی ہے، اس کے ذریعے سے دیکھنا۔ دوسرا مرحلہ ہے اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے، دوسروں کے نور سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرنا۔ یہ بھی بہت خوبصورت مرحلہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا میرے بارے میں مجھے یہ بتا دے کہ آپ میں یہ خوبی پائی جاتی ہے یا یہ خرابی پائی جاتی ہے تو یہ دوسروں کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، لیکن اس کے ذریعے سے مجھے سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی تعریف کیا کرتے تھے جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ تعلیم دینے میں یہ دونوں چیزیں ہی آتی ہیں، اچھی بات کی طرف رغبت دلانا اور بری بات کی طرف اس سے انسان کو آگاہ کرنا۔ اور تیسرا جس سے دنیا کی بہت بڑی تعداد محروم ہے وہ ہے اللہ کے نور سے دیکھنا۔ بڑے بڑے پروفیسرز، دانشور، وہ بہت ساری کتابوں اور فلسفوں کے ماہر ہوتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو نور ہے جو کتاب مبین میں چھپا ہوا ہے، جو رسول رحمت میں چھپا ہوا ہے،
اس سے چونکہ محروم ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر یہ والی روشنی لوگوں تک منتقل نہیں کر پاتے۔ اللہ کا نور جو ہے یہ تمام روشنیوں کا بالآخر آخری جو ہے وہ نقطہ بنتا ہے، جس کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ اسی وجہ سے اصحاب رسول اور اس کے بعد علماء امت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ان کے سامنے ایک جملہ ہمیشہ یہ رہا کرتا تھا، اور وہ اکثر بولا کرتے تھے۔ کوئی بات ان سے کہیں کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، تو پوچھتے کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے؟ اور اگر کوئی اس کی دلیل دے دے کہ ہاں یہ اللہ نے فرمایا ہے تو بس کافی ہے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو کافی ہے یہ ان کے لیے۔ تو یہ اللہ کا نور اس کے قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے۔ ستارے اقبال اور رومی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم یہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں چند ایک منٹ میں، اور اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے۔ پہلا پڑاؤ جو اقبال کا اور رومی کی روح کا پڑاؤ ہوتا ہے وہ چاند پر ہوتا ہے۔ چاند آپ کو پتہ ہے نا کہ زمین کے قریب ترین سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، فلک قمر پہ ان کا پڑاؤ ہوتا ہے۔ اس کے بہت ساری باتیں بیان کی گئیں، لیکن اس میں ایک جملہ بطور خاص میں نے منتخب کیا آپ کو لوگوں کے لیے، اپنے لیے۔ اے مسافر، قیام سے روح مر جاتی ہے، مسلسل پرواز ہی سے روح زندہ رہتی ہے۔ یہ پیغام بہت بڑا ہے۔ جو رک گیا وہ ختم ہو گیا، جو ٹھہر گیا ختم ہو گیا۔ رکا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، رکا ہوا شخص منجمد ہو جاتا ہے، وہ آگے سفر نہیں کر سکتا، اور رکا ہوا علم جہالت پر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کا علم، انسان کی ذات، انسان کی زندگی ایک مسلسل سفر میں رہنی چاہیے۔ اس لیے یہ جو مسلسل سفر ہے، ایک کے بعد مزید آگے، پھر مزید آگے، پھر مزید آگے، یہ ہماری انسانوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نہ یاد ہو یا اس تجربے سے گزرے ہوں، میں جب 1982 میں اسلام آباد میں حاضر ہوا، لیکچرر کے لیے منتخب ہوا، تو پہلی بار میدانی علاقوں سے اس پہاڑی علاقے میں آیا تھا۔ تو یہاں مارگلا کی پہاڑیوں کو دیکھا تو دیر تک دیکھتا رہا کہ اچھا پہاڑ ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مری جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو ٹیلے تھے، پہاڑ تو ایسے ہوتے ہیں۔ پھر جب چترال جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں جناب، پہاڑ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، گلگت اس سے بھی زیادہ۔ دنیا کی ہمالیہ کی چوٹی پہ بھی کھڑا ہو کر اگر کوئی سوچے اور یہ کہے کہ میں بلند ترین چوٹی پہ کھڑا ہو گیا ہوں، تو آسمان کے ستارے جھک کے کہیں گے کہ بس یہیں پر ہو، ہم تو ابھی اور اوپر ہیں۔ اس لیے انسان کے علم کا، اس کی ترقی کا کہیں کوئی رکاوٹ والا مرحلہ نہیں ہے۔ ہر وفوق کل ذی علم علیم، قرآن کی ایسی خوبصورت آیت ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے۔ تو یہ مسلسل پرواز کرتے رہنا در حقیقت یہی انسان کی زندگی ہے۔ قمر پہ ایک ہندو، پرانے زمانے کے کو ہندو دانشور، اس سے ملاقات ہوتی ہے، عارف ہندی، اس کا نام ہے وشوامتر۔ وشوامتر پوچھتے ہیں اے رومی، تمہارے ساتھ کون ہے؟ رومی نے کیا اچھا تعارف کروایا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو جستجو میں آوارہ رہتا ہے، ہر وقت تلاش، کچھ نہ کچھ تلاش کرتے ہوئے، ہر وقت۔ اور ہمارے ہاں تو جس نے میٹرک کر لیا وہ وہاں پر ٹک جاتا ہے، ایف اے کر لیا وہ وہاں پر رک جاتا ہے، بی اے اور ایم اے اور پی ایچ ڈی تو آخری حد ہے نا، بس پی ایچ ڈی کر لی، دنیا کا سارا علم میرے پاس آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ جستجو میں آوارہ رہتا ہے، ہر وقت نئے کی تلاش۔ ہاں، اور نئے کی تلاش میں جو شخص رہتا ہے در حقیقت وہی علم کی راہ کا مسافر ہے۔ تو اقبال نے یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو ایک زمانے میں جو تھے یہاں اس کائنات میں، اس دنیا میں، تو ہندوازم بھی کوئی بت پرستی والا ازم نہیں تھا یا مذہب نہیں تھا، یہ بھی خدا پرست تھے۔ بعد میں لوگوں نے اسے
جو ہے وہ بت پرست بنا دیا اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کر دیں۔ لیکن اقبال نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ حکمت اور دانائی کی تلاش میں جب تم نکلے ہو تو پھر اپنے راستے کو رکاوٹ کسی مذہب کو نہ بناؤ، کسی علاقے کو نہ بناؤ۔ جو بھی تمہیں اچھا انسان، اچھی بات کرنے والا ملے، بس اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لو۔ اس لیے اقبال نے ہر طرح کے، وشوامتر کہتے ہیں، اب یہ خیالی تصور ہے لیکن اقبال اپنے خیالات کو ان کی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے کشمرود پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مشرق کے پہلو سے ایک نئے آفتاب کے طلوع کا وقت آ گیا ہے۔ بر صغیر میں پاکستان کا خواب اقبال نے بیان کرنا شروع کر دیا، اور کشمرود کی پہاڑی پر وشوامتر کی زبان سے، اور اسی وجہ سے اقبال نے یہ والا شعر لکھا: دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ اے انسان، گہری نیند سونے کا وقت گزر گیا ہے، اس لیے کہ نیا سورج طلوع ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بیدار کرو۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ یہ اقبال کی پیشین گوئی ہے جو اقبال نے طلوع اسلام میں لکھی کہ شکوہ ترکمانی، دوبارہ سے وہ اقتدار کا دبدبہ مسلمانوں کو میسر آنے والا ہے۔ ذہن ہندی یعنی ہند کے رہنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل کی طاقت عطا کر رکھی ہے، بصیرت کی طاقت دے رکھی ہے، وہ بصیرت پھر سے کچھ نہ کچھ رنگ دکھانے والی ہے۔ واقعی یہ حقیقت ہے، انسان مانے یا نہ مانے، اس علاقے میں انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا کر رکھی ہے، جس کی بنا پر کچھ نہ کچھ رونما ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عالم اسلام کے اتنے طاقتور ملکوں اور اتنے بڑے بڑے امیر ملکوں کے ہونے کے باوجود، اور پاکستان جیسے ملک میں تمام تر شر و فساد کے پھیلنے کے باوجود، ان مسلمانوں کو ایٹم جیسی توانائی مل جانا اور ایٹمی طاقت بن کے یہاں پر 3000 سے زیادہ سائنسدان پاکستان کی سرزمین میں دن رات کام کر رہے ہیں، اور ان میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو شب زندہ دار ہیں، رات کی تہجدوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ سب ایسے نہیں ہو رہا، کچھ نہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جس کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ میں آخری جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت کا موسم ہے نا جی، دسمبر، تو دسمبر اور جنوری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ خزاں کا مہینہ ہے، لیکن حقیقت میں جنوری اور دسمبر اور جنوری کے خزاں کے مہینے میں ہی بہار جنم لیتی ہے، لیکن وہ بہار زیر زمین ابھی ہوتی ہے۔ درختوں کی کونپلیں بہار بعد میں آتی ہیں، بہار اس وقت نہیں آتی، وہ بہار تو زمین زیر زمین کہیں نہ کہیں پنپ رہی ہوتی ہے، صرف رونمائی اس کی وہاں پر اس بہار کے موسم میں ہوتی ہے جس کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بہار آ گئی۔ تو بالکل اسی طریقے سے فکر کی دنیا میں اور انسانی قوموں کی تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیر زمین گردش کرتی رہتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ابھرتی ہیں، پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے جب عروج دینا ہے تب اسے عروج مل جاتا ہے۔ پاکستان کی قسمت میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ہراول دستے میں شامل ہو جائیں، چاہے وہ ابتدائی کیفیت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، بیدار تو ہو رہا ہے نا، کچھ بیدار ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن بیدار ہونے کے لیے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہر گھر میں یہ تجربہ ہوتا ہے، گھروں میں جو بچے سو رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آواز ماں باپ کی طرف سے آئی، بچے اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی، تو پہلی آواز پر اٹھ جاتے ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو پہلی آواز پہ نہیں اٹھتے، ہاں، کچھ دیر کے بعد بابا جان پھر آتے ہیں، اٹھے نہیں تم،
اور پھر بھی نہیں بیدار ہوئے تو تیسری بار جب باپ آتا ہے نا تو آواز نہیں لگاتا، وہ کچھ اور لگاتا ہے، ہاں، پھر انہیں بیدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کچھ ایسا ہی فرمائیں گے۔ اگر بیدار ہو گئے تو اچھی بات، اگر نالائق بچوں کی طرح سوئے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے انداز میں ہمیں بیدار کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔